اسٹاک مارکیٹ رہی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ آج اللہ تعالیٰ نے پاکستان کی کرنسی کو بھی تقویت دی ہے اور پاکستانی اسٹاک مارکیٹ کے اندر بھی لوگ منافع کر رہے ہیں، جو ظاہر ہے کہ کسی بھی حکومت کی خواہش ہے، اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے ہماری پالیسیز جو ہیں وہ کارآمد ہو رہی ہیں. ہماری جو مین پالیسی ہے، جو میں اکثر ادھر بیان کر چکا ہوں، وہ یہ ہے کہ ہم اپنے وسائل کے اندر رہیں گے، چادر دیکھ کے پیر پھیلائیں گے، اور جتنا ایکسپورٹ کر سکتے ہیں اور جتنا ریمیٹنس آتا ہے اتنا ہی امپورٹ کریں گے. جو دوسری آپ کو میں خوشخبری دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ آئی ایم ایف سے ایک طویل مذاکرات کے بعد اور بہت لمبے پروسیس کے بعد اب اللہ تعالیٰ کا مہربانی سے 29 اگست کو بورڈ کی میٹنگ آئی ایم ایف نے سیٹ کر دی ہے. خود آئی ایم ایف نے کل اس بات کا ذکر کیا ہے. ہم کو کئی دنوں سے اندیشہ تھا، لیکن اب انہوں نے آئی ایم ایف نے کہہ دیا ہے. تو 29 اگست کو پاکستان کا بورڈ پہ، آئی ایم ایف کے بورڈ پہ پاکستان کا پروگرام ڈیبیٹ ہوگا اور انشاءاللہ تعالیٰ اپروو ہوگا. آئی ایم ایف کی جتنی بھی کنڈیشنز تھیں ہم نے پوری کر دی ہیں. پرائر ایکشن سارے پورے کر دیے تھے، وہ آئی ایم ایف نے خود ہی کہا تھا آپ سے. اس کے علاوہ آئی ایم ایف نے اس وقت جب یہ کہا تھا کہ پرائر ایکشن ہے، تو اس وقت انہوں نے کہا تھا کہ $4 بلین کی فنڈنگ گیپ ہے. اور جو میں بار بار گزارش کر چکا ہوں آپ لوگوں کے پاس کہ فنڈنگ گیپ کچھ اس طرح ہے کہ آئی ایم ایف چاہتا ہے کہ 6 یا 6.5 بلین سے ہمارے ریزرو بڑھ جائیں. تو 2.5 تو بڑھ رہے تھے، وہ چاہ رہے تھے کہ 4 بلین ہم اور لے آئیں تو 6.5 سے بڑھ جائیں. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ بھی اب ہمارے پاس ہو چکے ہیں، اور 4 بلین کی فنڈنگ بھی ہم 3 ہمارے ممالک جو دوست ممالک ہیں، سعودی عربیہ، قطر اور یو اے ای کے تھرو ہمارے حاصل ہوئی ہے. ساتھ ساتھ یہ بھی مجھے کہنا ضروری ہے کہ چین کے اندر بھی جو چین کی حکومت نے بھی بڑا تعاون کیا، اور جو $2 بلین چین کے ری رول کرنے تھے وہ بھی انہوں نے کہہ دیا کہ ہم ری رول کر دیں گے. اس کے ساتھ سعودی عرب نے بھی یہ کہا ہے کہ وہ اپنے آنے والے لونز بھی ری رول کر دیں گے. تو پاکستان کی فنڈنگ ریکوائرمنٹ بھی پوری ہو گئی ہے. 2 چیزیں ہم نے کی تھیں جو آئی ایم ایف چاہ رہا تھا کہ جس کے اندر ہمیں کلیئرٹی لا دیں. اور جب ہم، آپ کو یاد ہے کہ جب ہم نے امپورٹ کی، خاص طور پر اسینشل چیزوں کی امپورٹ پہ بین لگایا تھا، تو اس وقت ہم نے کہا تھا کہ یہ 2 مہینے کے لیے ہے. اب 2 مہینے سے زیادہ عرصہ گزر گیا ہے اور امپورٹ بھی ہمارے کنٹرول میں ہیں. تو آئی ایم ایف بھی یہ چاہتا تھا، اور 3 مہینے کے بعد WTO کو بھی یہ کہنا پڑتا ہے، اور ان سب کی بھی آپس میں تعلق ہوتا ہے، آئی ایم ایف، WTO، FATF وغیرہ کا. تو آئی ایم ایف یہ چاہتا ہے کہ ہم بورڈ کی میٹنگ سے پہلے بلکہ اس سے پہلے یہ بین ہٹا لیں. اب اس میں کچھ ہم نے تاخیر کی، کیونکہ ہم بڑے عرصے تک سوچ رہے تھے. میاں شہباز شریف وزیر اعظم پاکستان بالکل اس میں نہیں تھے، اس موڈ میں، کہ اس سوچ میں نہیں تھے کہ وہ ہم آسائش کی چیزوں کو، نان اسینشل چیزوں کو، یا خاص طور پر بالخصوص لگژری آئٹمز کو پاکستان میں آنے کی اجازت دیں. اور یہ بات درست ہے. میں پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں کہ شہباز شریف صاحب کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ 23 کروڑ لوگوں کے لیے، پاکستان کے عوام کے لیے اناج مہیا کریں. ہم سب اپنے پیسوں سے خریدتے ہیں، لیکن حکومت کی ذمہ داری ہے کہ اگر یہاں پر گندم کی شارٹیج ہے تو گندم امپورٹ کریں، اور ہم 10 لاکھ ٹن سے زیادہ گندم امپورٹ کر چکے ہیں. کھاد کی شارٹیج ہے تو ہم 5 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ، 2 لاکھ ٹن کھاد امپورٹ کر رہے ہیں. دیگر کاٹن کی شارٹیج ہے تو کاٹن امپورٹ ہوتی ہے، اور دیگر اناج، آٹے، دالیں، چنے وغیرہ امپورٹ کرتے ہیں. ایڈیبل آئل امپورٹ کرتے ہیں. جب ایڈیبل آئل کی شارٹیج ہوئی تھی تو خود شہباز شریف صاحب نے انڈونیشیا کے صدر کو بھی فون کیا تھا، اور ایک وزیر کو بھی بھیجا تھا، جناب مرتضیٰ محمود صاحب کو، ہمارے انڈسٹریز کے وزیر کو، کہ آپ جائیں اور انڈونیشیا سے پھر تیل کی، گھی کی فراہمی کو یقینی بنائیں. اور اس کے نتیجے میں پھر تیل کی فراہمی اور گھی کی فراہمی بھی ہوئی، اور پھر اللہ کی مہربانی سے کچھ قیمتیں بھی کم آئیں. تو یہ ہماری ذمہ داری ہے. جب ہمارے پاس اگر لمیٹڈ ڈالرز ہوں، اور ہماری ذمہ داری، اولین ذمہ داری لوگوں کے پاس یہ 23 کروڑ لوگوں کی جانوں کو، 23 کروڑ لوگوں کو روٹی دینا ہے، تو پھر ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے گاڑی منگوائیں یا ان پیسے سے آٹا منگوائیں، ان ڈالر سے آٹا منگوائیں، جو گندم منگوائیں، پیسوں سے گاڑی منگوائیں. ہماری چوائس بڑی آسان ہو جاتی ہے کہ ہم ان پیسوں سے موبائل فون منگوائیں یا ان پیسوں سے دالیں منگوائیں. ہماری چوائسز بڑی آسان ہو جاتی ہیں کہ ہم ان پیسوں سے خوردنی تیل منگوائیں، کھانے پینے کا تیل منگوائیں، گھی منگوائیں، یا ہوم اپلائنسز منگوائیں، مائکرو ویو منگوائیں، یا ایئر کنڈیشنرز منگوائیں. تو لہٰذا ہم نے ان چیزوں کے اوپر بین لگایا تھا. اب چونکہ ایک یہ ریکوائرمنٹ ہے انٹرنیشنل کمیونٹی کی کہ یہ بین نہیں ہونے چاہیے، تو ہم بین ہٹا رہے ہیں، تمام چیزوں کے اوپر سے بین ہٹا رہے ہیں. لیکن ساتھ ساتھ
جس قسم کی میں ڈیوٹیز اور آر ڈیز لگانے اس پہ جا رہا ہوں یہ پاکستان میں فنش گڈس کی حیثیت سے نہیں آ سکیں گے. ہماری کوشش ہوگی کم از کم کہ جتنی ڈیوٹیز ہیں اس کو 3 گنا اس کے اوپر آر ڈیز لگا دیں. جتنی پرمیشبل آر ڈیز ہیں میکسیمم آر ڈیز لگائیں گے, اور جہاں پرمیشبل آر ڈیز کم ہے وہاں پہ زیادہ آر ڈیز لگائیں گے. 400% سے لے کر 600% تک آر ڈیز لگا دیں گے, یا اس سے بھی زیادہ لگا دیں گے, تاکہ کوئی بھی یہ جو بڑی بڑی مرسیڈیز گاڑیاں آتی ہیں یا دیگر گاڑیاں آتی ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیوٹیز لگا دیں گے, کیونکہ اس وقت میرے پاس وہ ڈالرز نہیں ہیں جو میں مرسیڈیز میں خرچ کر سکوں. مجھے اپنے وسائل کے اندر رہنا ہے, جو میں نے پہلے آپ سے بات کی تھی, اور میرے جو محدود وسائل ہیں اس سے میں پہلے آٹے کو, گندم کو, کپاس کو, خوردنی تیل کو ترجیح دیتا ہوں, نہ کہ میں آئی فونز کو یا گاڑیوں کو. تو جو ہم بینڈز ہٹا رہے ہیں وہ ہٹائیں گے, لیکن اس کے اوپر ہم پروہیبیٹو ڈیوٹی لگا دیں گے, آر ڈی کی شکل میں, کسٹم ڈیوٹیز کی شکل میں, سیلز ٹیکس کی شکل میں, تاکہ اس کا کوئی وافر امپورٹ یہاں پہ نہیں ہو جائے. سی بی یو کی بات کر رہا ہوں, سی بی یو کی بات کر رہا ہوں. سی بی یو فلی بلٹ اپ کارز, فلی بلٹ اپ موبائل فونز, فلی بلٹ اپ الیکٹرانک اپلائنسز. اس کے علاوہ جو دیگر چیزیں آتی ہیں, جو امپورٹڈ گوشت آتا ہے, ویگیو میٹ جو ادھر آتا ہے, جو امپورٹڈ لیمن آتی ہے, مہنگی مچھلی آتی ہے, ڈوور سول آتی ہے یہاں پہ, جو دیگر امپورٹڈ چیزیں آتی ہیں, امپورٹڈ جوتے, امپورٹڈ پرس, امپورٹڈ یہ جو چیزیں آتی ہیں نان اسینشل چیزیں یا لگژری آئٹمس کہتے ہیں, اس کے اوپر پھر ہم اتنی ڈیوٹی لگا دیں گے کہ وہ پروہیبیٹیولی تقریباً ہو جائیں, تو اس کی زیادہ امپورٹ نہ ہو. لیکن پھر بھی اگر تھوڑی سی کوئی امپورٹ کرنا چاہتا ہے, اگر کوئی 30-40 کروڑ روپے کی گاڑی لینا چاہتا ہے, 6 کروڑ روپے کی گاڑی کو 30 کروڑ میں لانا چاہ رہا ہے تو پھر لے آئے. لیکن اس قسم کا ہم ڈیوٹی لگا دیں گے. تو ہمارا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم امپورٹڈ آئٹمز, اسینشل آئٹم نان اسینشل آئٹمز کو یا لگژری آئٹمز کو کھول دیں. ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہم آئی ایم ایف سے کمپلائی بھی کر لیں, انٹرنیشنل اپنے معاہدوں سے کمپلائی بھی کر لیں, WTO سے بھی کمپلائی کر لیں, لیکن اس وقت ہم اس کے اوپر ڈیوٹیز اتنی ڈال دیں کہ اگر کوئی لانا چاہتا ہے پھر بھی تو ہم کو ڈیوٹی بھی مل جائے, اور لیکن زیادہ چیزیں نہیں آئیں گی. اور ساتھ ساتھ جو گرین چینل میں اسمگلنگ بھی کے تھرو اسمگلنگ بھی ہو رہی ہے. لیکن سچی بات یہ ہے کہ ہم نے بین رکھا ہوا ہے 3 مہینے سے, لیکن آج بھی ریسٹورنٹس میں آپ جائیں, اسلام آباد, کراچی, لاہور میں, تو آپ کو مچھلی مل جاتی ہے, سیمن ملتی ہے. آج بھی آپ ریسٹورنٹس میں جائیں آپ کو سوشی مل رہی ہوتی ہے, آپ کو ویگیو میٹ مل رہا ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہیں نہ کہیں سے تو آ رہا ہے, 4 مہینے پرانا تو نہیں ہے, تو اس کو ریگولرائز بھی کر لیں گے اور اس کے اوپر ڈیوٹیز بھی ڈال دیں گے. تو ایک تو یہ پہلی بات تھی. دوسری جو بات تھی, کیا بات ہے, میں دوسری جو بات تھی وہ ہے نہیں, پیٹرول پہ ہم ایک دم کمپلائی ہیں. دوسری جو بات تھی وہ بجلی کے نرخوں کی نہیں, بجلی کے نرخوں کی بات تھی. وہ بھی جو مسئلے تھے وہ ہم نے کمپلائی کر لیے ہیں, کہ جو ہم سبسڈیز دیں گے وہ ہم فنڈنگ کر رہے ہیں, نان فنڈڈ سبسڈیز نہیں دیں گے. تو بجٹ ڈیفیسٹ کا ٹارگٹ ہے 153 ارب روپے کا, جو پرائمری سرپلس ہے, انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ کھڑے رہیں گے. اور جو تیسری بات تھی وہ ہے یہ ریٹیل ٹیکس کی بات. ریٹیل ٹیکس کی بات آپ جیسا کہ جانتے ہیں, اور آپ میں سے کچھ چند لوگوں نے اس کے بارے میں آرٹیکلز بھی لکھے ہیں, کہ ریٹیل کے اوپر جو ہم نے ٹیکس لگایا تھا, ہمارا تخمینہ تھا کہ اس سے 42 ارب روپیہ ہم حاصل کر سکیں گے. میں نے کئی مرتبہ کہا ہے, ایک مرتبہ پھر کہہ دیتا ہوں کہ اس کے اندر لگانے میں کچھ میری غلطی ہو گئی تھی, کہ وہ دکانیں جو کہ ایک دم چھوٹی تھیں, جن کا 1000-2000 کا بل بھی آتا تھا, اس کے اوپر بھی ہم نے پیسے لگا دیے تھے, تو وہ ہم اس کو ہم کو واپس لینا پڑا. اس کے ساتھ ساتھ 3000 کی جگہ 6000 روپے بھی لگ گیا, اور یہ ایک سلپ اپ ہو گیا, تو وہ ہم نے واپس لے لیا. لیکن وہ 6 ارب روپیہ پچھلے سال 5.25 ارب روپیہ ٹیکس لیا تھا. ہم 42 کا ہدف لے کے چلے تھے, لیکن وہ نہیں پورا کر سکیں گے. پہلے 3 مہینے جو ہے وہ ہم کچھ پریپریشن کر رہے ہیں, لیکن ہمارا جو ریوائزڈ ہدف ہے وہ 27 ارب روپے کا ہے. تو 27 ارب روپے کا ہمارا ہدف ہے. انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم ہدف پورا کریں گے. تو جو ہم ایک آرڈیننس لے کے آئیں گے جس کے تحت ریٹیل کے اوپر سے فکس ٹیکس ہٹا دیا جائے گا, مگر ساتھ ہی ساتھ جو ویریبل ٹیکس تھا 5% اور 7.5%, 5% سیلز ٹیکس تھا, 7.5% سیلز انکم ٹیکس تھا, وہ رہے گا.
اور وہ ابھی بھی اگلے 3 مہینے تک ہر دکاندار کے لیے رہے گا، اور بعد میں صرف 1 سے لے کے 50 یونٹ والوں تک یہ رہے گا، اور 50 یونٹ کے اوپر کے بعد یہ جو ہے یہ بتدریج بڑھتا رہے گا، اور 5 سے پھر 7.5 ہوگا، 10 ہوگا، اور جب آپ 1000 یونٹ کوئی اگر لیتا ہے تو اس کا میرے خیال سے 12 اور 12.5% اور 20% ہو جائے گا سیلز ٹیکس اور انکم ٹیکس ہیں۔ یہ 1 اکتوبر سے ہوگا۔ جب 1 اکتوبر سے لے کر ابھی سے لے کر 30 ستمبر جو ہے وہ ہوگا وہ 5% اور 7.5% ہوگا۔ تو ہم اس سے سمجھتے ہیں کہ 27 ارب روپیہ انشاءاللہ تعالی ہم جمع کر لیں گے۔ یہ دوسری ہماری تیسرے ہماری چیز تھی۔ جو دوسری میں پہلی والی بات کی میں نے آئی ایم ایف سے کمپلائی کرنے کے لیے بین ہٹائیں گے، دوسرا کہ کوئی بھی انفنڈڈ سبسڈی نہیں ہوگی، اور تیسری یہ کہ ہم ریٹیل کے اوپر سے یہ ٹیکس ہٹا رہے ہیں، 42 ارب روپے کا ٹیکس ہٹا رہے ہیں اور 27 ارب روپے کا ٹیکس اس کی جگہ لا رہے ہیں۔ جو گیپ ہو جاتا ہے 15 بلین کا، اس کو فل کرنے کے لیے ہم نے 15 سے زیادہ ارب روپوں کا ٹیکس لگایا ہے۔ ہم نے 18 ارب روپے کا ایف بی آر نے یا میں نے تجویز کیا تھا وزیر اعظم پاکستان کو، انہوں نے اس کو فرمایا ہے کہ ڈبل کر دیں، تو انشاءاللہ تعالی ہم 36 ارب روپے مزید ٹیکس لگا رہے ہیں تمباکو کے اوپر اور سگریٹوں کے اوپر۔ تو جس کے تحت سگریٹ کے اوپر جو اس وقت 1850 روپے لیتے ہیں 1000 سگریٹوں کے اوپر چھوٹے پیکٹ پہ، اس کو اب لیا کریں گے 2050 روپے، اور جو 5900 روپے لیتے ہیں بڑی سگریٹوں کے اوپر، ٹیئر 1 سگریٹ کے اوپر، اس کو اب 6500 روپے لیا کریں گے۔ اور تمباکو کا جو ٹیکس ہے جو 10 روپے تھا اس کو بڑھا کے 380 روپے کر رہے ہیں۔ یہ تمباکو کے اوپر وہ گرین لیف سیس ہے، اور یہ دونوں تو جو آپ کے ایکسائز ٹیکس ہیں پر کے جی۔ یہ میں بات کر لیتا ہوں، میں پوری بات کر لیتا ہوں۔ یہ جو پہلے 2 ٹیکس میں نے آپ کو بتایا تھے 6900 سے بڑھا کے 6500 جو لے کے جا رہے ہیں، وہ ٹیئر 1 کی 1000 سگریٹوں کے اوپر ہے، جیسے گولڈ لیف کی ڈبی ہوتی ہے۔ جو دوسرا ٹیکس ہے جس کو 1850 سے بڑھا کر 2050 کر رہے ہیں، وہ ٹیئر 2 کی سگریٹ کے اوپر ہے، جو 1000 سگریٹوں کے اوپر، جیسے کہ کیپسن کی ڈبی ہوتی ہے۔ یہ میں اس لیے نام لے رہا ہوں کہ یہ سب سے زیادہ پاپولر سگریٹس ہیں اپنے اپنے ٹیئر کے اندر۔ اور جو گرین لیف ٹبیکو ہے اس کے اوپر جو سیس لگے گا وہ 10 روپے ٹیکس تھا۔ یہ میں آپ کو یاد دلاتا رہوں کہ یہ 10 روپے سے بڑھ کے 300 روپے کر دیا گیا تھا، 300 روپے کر دیا گیا تھا پچھلی حکومت میں۔ پھر ان کو خیال کچھ آیا کہ شاید تمباکو پر ٹیکس نہیں لگانا چاہیے، تو واپس وہ 300 سے ہٹ کے کم ہو کے 10 پہ آ گئے تھے۔ آج ہم اس کو اللہ کی مہربانی سے 300 سے بڑھا کر 10 روپے سے بڑھا کر 380 کر رہے ہیں۔ یہ ایڈجسٹیبل ٹیکس ہے، جب آدمی ایکسائز دے دے گا تو وہ دے دے گا۔ جو کمپنیز جو سیلز ٹیکس نہیں دے رہی تھی اور ٹریک اینڈ ٹریس میں نہیں تھا، وہ ان کا ہم نے اسٹے آرڈر ہٹوا لیا ہے، لیکن ابھی پھر میں نے سنا ہے کہ ان کو ایک آرڈر ملا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ بغیر ٹریک اینڈ ٹریس کے وہ ایکسائز دے کے انڈر سپرویژن نکالیں گے۔ اس کے اندر ہم نے سپرویژن کی ہے، اور 4 کمپنیوں نے ٹریک اینڈ ٹریس کا وہ خرید لیا ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ اگلے چند دنوں میں انشاءاللہ تعالی اس کے اوپر بھی ہم بہتر وہ کر لیں گے، بہتر مانیٹرنگ کر لیں گے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ وہاں سے بڑی لیکیج ہے۔ ہمارا جو آپ لوگوں نے کئی چیزیں لکھی ہوئی تھیں، بہت ساری چیزیں کہ یہ بھی ہونے لگا ہے، وہ بھی ہونے لگا ہے، ہم نے بہت ساری چیزوں کو اس وقت مؤخر کر دیا ہے، کیونکہ ابھی آئی ایم ایف کی وجہ سے یہ جو چیزیں کر رہے ہیں تو سمپلیفائی کر دیا ہے۔ 2 چیزیں کہ میں ادھر ذکر کر دیتا ہوں کہ ایک سبسڈی کے اوپر بھی ایف بی آر ٹیکس لگاتا تھا بجلی کی، تو وہ ایک آئی ایم ایف کا ایک پروگرام ہے، ورلڈ بینک کا ایک پروگرام ہے، رائز اس کی ریکوائرمنٹ تھی تو وہ ہٹا دیا تھا۔ سیلز ٹیکس کی بھی اسی طرح ایک پروگرام ہے، تو وہ بھی اس بجٹ میں، اس آرڈیننس میں ہٹا دیں گے انشاءاللہ تعالی۔ اور ساتھ یہ ایک سیلز ٹیکس معاف نہیں کیا گیا تھا پیٹر انجنز کے اوپر، وہ جو ڈیزل کے 1 اسٹروک کے انجن ہوتے ہیں 1 سلنڈر کے ٹیوب ویلز کے لیے، تو اس کے اوپر بھی ہم نے سیلز ٹیکس ہٹا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ کچھ طارق چیمہ صاحب میرے بھائی ایگریکلچر منسٹر، فوڈ سیکیورٹی کے وزیر نے مجھے کہا ہے کہ کچھ ایگریکلچر امپورٹڈ امپلیمنٹس کے اوپر اب بھی سیلز ٹیکس ہے، تو میں اس کو بھی دیکھ لوں گا اور ایڈریس کر لوں گا، لیکن وہ بڑی مائنر سی چیزیں، ان کا کوئی امپیکٹ، فسکل امپیکٹ جو ہے وہ بہت ہوگا۔ میں 2 منٹ کے جی
سبسڈی والا ٹیکس سبسڈی پہ جو سیل ٹیکس ہے جی ہوتا یہ ہے کہ بجلی مثال کے طور پر ہم جو چھوٹا کنزیومر ہوتا ہے اس کو 9 روپے میں دیتے ہیں، لیکن اوگرا کا ریٹ جو ہوتا ہے لیٹس سے وہ 22 روپے ہے، تو ایف بی آر کہتا تھا کہ 9 اور 22 کے ڈفرنس کا جو ہے آپ 22 روپے کے اوپر سیلز ٹیکس دیں، جبکہ بجلی تو اس کو 9 روپے کی بیچ رہے تھے، تو ہم نے کہا نہیں، جتنے کے پیسے کے بک رہا ہے اس کے اوپر سب ٹیکس لگے. سبسڈی اماؤنٹ پہ نہیں لگے گا، کہ مطلب جو ہے وہ ٹریڈ ڈیفیسٹ جو ہے اگست کے 16 تک وہ پچھلے سال کے مقابلے میں کوئی مخالفہ 30% کم ہے. تو اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے وہ چیزیں اچھی ہو رہی ہیں، اور اسٹیٹ بینک میں جو پیسے آئے ہیں باہر سے اور جو پیسے گئے ہیں اس کے اندر، اسٹیٹ بینک نہیں، بینکنگ سیکٹر کے اندر جو سسٹم میں جو پیسے اور پیسے گئے ہیں اس کے اندر جو ہے وہ تقریباً 600-650 ملین ڈالرز ہم کو زیادہ وصول ہوئے ہیں، اور اسی کی وجہ سے روپیہ جو ہے اس کے اوپر جو ہے وہ پریشر ختم ہو گیا ہے. کبھی کبھی 4 آنے 8 آنے، آج بھی شاید 8 پیسے اوپر گیا ہے، کبھی کبھی اوپر نیچے ہوتا ہے، کچھ بریدر تو لیا جاتا ہے دنیا کے اندر، پروفٹ ٹیکنگ ہوتی ہے وغیرہ وغیرہ، لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ڈاؤن ورڈ ٹرینڈ روپے کا ہے انشاءاللہ تعالیٰ، میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ کنٹینیو رہے گا. اور جو یہ ہم نے پالیسی کری ہے کہ ہم اپنے وسائل کے جتنے بھی محدود وسائل ہیں اپنے وسائل میں رہیں گے، دونوں چیزوں میں، بجٹ کے اندر بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے اور کرنٹ اکاؤنٹ میں بھی اپنے وسائل میں موجود رہیں گے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم پورا کرتے رہیں گے. بہت شکریہ. سر پہلا سوال یہ ہے کہ مہتاب اگر صاحب، جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کا گیپ ہے، یہ جو آپ نے بتایا کہ $4 بلین جو ہے 6.5 ایکچولی جو ہے ہوتے ہیں، ان کی ذرا تھوڑی سی ڈیٹیلس بتا دیں اور یہ بتائیں کہ کہاں کہاں سے کتنے کتنے پیسے ہیں. یہ 6.5 سب نہیں آ رہے، مطلب دیکھیں آئی ایم ایف کا یہ آئی ایم ایف کی یہ پروجیکشن تھی کہ شاید 10 بلین سال کے شروع میں ہوں گے جولائی میں، اور ختم کریں گے تو وہ 16.5 پہ ختم کرنی تھی. تو یہ چاہ رہے تھے کہ 6.5 بلین ڈالرز آپ کے بڑھ جائیں، لیکن جب یہ 6.5 بڑھانے کے لیے 2.5 تو بڑھ رہے تھے خود سے، آئی ایم ایف کے حساب سے 10 سے ہم 12.5 پہ پہنچ جاتے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ 12.5 مناسب نہیں ہے، ہم بھی یہ بات سمجھتے ہیں کہ 16 پہ جاؤ، تو 4 بلین ہمیں لینے پڑ رہے ہیں. 4 بلین کے اندر 1 بلین کا اناؤنسمنٹ تو ہو چکا ہے کہ یو اے ای نے کہہ دیا ہے کہ وہ انویسٹمنٹ کرے گا. باقی 3 بلین جو ہے اس میں کہیں ادھر ادھر سے خبریں آ گئی ہیں، لیکن کیونکہ وہ ممالک جو ہیں انہوں نے ابھی تک اناؤنس نہیں کیا ہے، اور میری بات بھی ہوئی ہے ایک سعودی فائنانس منسٹر سے، جب وہ اناؤنس کریں گے تو وہ بات ہوگی. لیکن ظاہر ہے کہ آئی ایم ایف نے یہ بورڈ میٹنگ سکیجول کر دی ہے، اس آپ جانتے ہیں، اس کا یہ مطلب ہے کہ ان کو ایشورنسز مل گئی ہیں ان ممالک سے کہ 4 بلین وہ آ گئے ہیں. جی آپ کوریا کا ذکر کر رہے تھے کہ کوریا سے بھی لے لیں گے، وہ کیا تھا؟ ایک پریس کانفرنس میں آپ نے کہا تھا کوریا سے بھی ہم پیسے لیں گے، وہ کیا ہے؟ کوریا ایک ایشین ڈیولپمنٹ بینک کا کوئی لون ہے جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک دے گی، تو $100 ملین جو ہیں وہ کوریا بھی اس کو میچ کرے گی. ایک تو یہ ہے. دوسرا، کورین کمپنیز نے، میرے خیال سے کورین گورنمنٹ نے کوئی $1 بلین تک کا لون رکھا ہوا ہے، جس کے اندر کچھ ٹریڈ کریڈٹس ہیں اور کچھ جو ہیں وہ پروگرام لونز ہیں. تو وہ ای اے ڈی کے تھرو بات ہوگی، لیکن یہ بات درست ہے آپ کی کہ $1 بلین تک رکھا ہوا ہے، لیکن $100 ملین کی جو میں بات کر رہا تھا وہ بات کر رہا تھا جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے ساتھ میچنگ میں آ رہا ہے. جی ایک منٹ سے یہ بتا دیں کہ آپ نے یہ جو لگژری آئٹم پر ٹیکس لگایا ہے، اس کا امپیکٹ کتنا ہے، ٹوٹل اس کا کتنا والی ہے. دوسرا سر یہ کہ ایل او آئی میں آپ نے آئی ایم ایف کو یہ یقین دہانی کروائی تھی کہ جو بین ختم کیا جائے گا وہ جنوری 2023 تک ختم کیا جائے گا. آئی ایم ایف کی یہ شرط تھی کہ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کو کم کیا جائے. اب جب کرنٹ اکاؤنٹ خسارہ سر ختم نہیں ہو رہا، آپ نے اس سے پہلے ہی بین ہٹانے کا فیصلہ کر لیا ہے. تیسرا جی تینوں یہ دیکھیں، آئی ایم ایف ہم سے یہ کہہ رہا ہے کہ بین ہٹا دو اور ہم کو ابھی سے بتا دو، ٹھیک ہے، تو اس لیے ہم یہ کر رہے ہیں، بین ہٹا رہے ہیں، ان کے کہنے پہ ہٹا رہے ہیں. وہ کوئی اور وجوہات نہیں ہے. میں آپ چاہیں تو میں آپ کو دکھا دوں گا بعد میں کہ کیا ہمارے میسیجز ایکسچینج ہو رہے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن جو میں نے آپ سے گزارش کری کہ جس قسم کے ہم آر ڈیز لگائیں گے، مجھے بہت مشکل لگتا ہے کہ بہت زیادہ امپورٹ ہو سکیں گی، مطلب یہ چیزیں، ٹھیک ہے.
اچھا امپیکٹ سیریسلی اس قسم کی آر ڈی اگر آپ نے ریونیو میکسیمائز کرنا ہے نا تو 50% آر ڈیز لگانی چاہیے، ایک مثال ہے. لیکن اگر آپ جو 500% آر ڈی لگاتے ہیں تو آپ کو ریونیو نہیں چاہیے ہوتا ہے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ ہو ہی نہ. تو میرا نہیں خیال ہے کہ بہت زیادہ امپیکٹ ہوگا، تھوڑا بہت امپیکٹ 5 سے لے کے 14 بلین ڈالر روپے تک کا سارا سال میں ڈیوٹی ہوگی ہماری، میرے خیال سے اس دوران رہے گی. جی میں آتا ہوں. اور انڈسٹریل مشینری پہ بالکل مشکل ہو رہی ہے. یہ دونوں حضرات جو میرے دائیں بائیں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ کل بھی یہ لوگ میٹنگ کر رہے ہیں. 3 دن سے اسٹیٹ بینک، کامرس، انڈسٹریز اور ہمارے لوگ جو ہیں وہ FBR وہ میٹنگ کر رہے ہیں. کل صبح میں اس کی ایک میٹنگ لوں گا اور انشاءاللہ تعالیٰ ایک لائحہ عمل کر دیں گے. یہ میں پھر سے رپیٹ کر دوں کہ جو صنعت کار ایکسپورٹ کے صنعت کار ہیں اور ایکسپورٹ کے لیے اپنی مشینری منگوا رہے ہیں ان کے اوپر کوئی روک ٹوک نہیں ہوگی. جو صنعت کار ایکسپورٹر نہیں بھی ہوں لیکن وہ اسپیئر پارٹس منگوا رہے ہیں تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ چھوٹے موٹے پیسوں کے اسپیئر پارٹس آنے دیں گے. لیکن جو صنعت کار لوکل مال بیچنے کے لیے اپنے مشین منگوا رہے ہیں اس کے اوپر کچھ عرصے تک ہم تھوڑا سا ڈیلے کریں گے. لاسٹ ٹائم آپ سے اجازت نہیں تھی. سما ٹی وی. جی شکیل صاحب. سر 2 کوشچن ہیں. ایک تو آٹو موبائل سیکٹر کے اندر پرائسز کچھ نیچے آئی ہے، جی ان کو ایشو LCs کا پیش آ رہا ہے، تو اس سے یہ لگتا نہیں کہ ایکسچینج ریٹ میں جو امپیکٹ آیا پازیٹیو، اس کا جو پرائسز پہ افیکٹ آنا چاہیے وہ اس کا نیگیٹو امپیکٹ آ جائے گا اگر ہم نے باقی چیزیں اتنا کی، کیونکہ ان کی ڈیمانڈ ہے کہ LCs اوپن کرنے میں ان کو آسانی فراہم کی جائے. دوسرا آپ کے ساتھ کل میٹنگ ہوئی تھی سعودی ڈیلیگیشن کی، تو ٹیلی کام سیکٹر میں کوئی سعودی انویسٹمنٹ آ رہی ہے، ڈیٹیل بتائیں. جی دیکھیں گاڑی والوں کے لیے، موبائل فون والوں کے لیے اور اب ہوم اپلائنس والوں کے لیے انہوں نے اسٹیٹ بینک نے اسٹیٹ بینک، منسٹر آف انڈسٹریز اور منسٹری آف کامرس نے مل کے ایک جو لائحہ عمل طے کیا تھا وہ یہ تھا کہ آپ کو ہم جتنا آپ ہسٹورک کرتے ہیں اس کا آدھا کرنے دیں گے، کیونکہ ہمارے پاس سچ مچ ہے کہ تھوڑا سا ریشن کر رہے ہیں تو آدھا ان کو کرنے دیں گے. اس سے زیادہ اس وقت بڑھنے کی امکان نہیں ہے. لیکن میں نے آپ سب سے یہ گزارش کی ہے بارہا کہ سپٹمبر تک کا مجھے ٹائم دے دیں، 2 مہینے ذرا سا لیٹ می گیٹ مائی ہیڈ ابو دا واٹر. ایک آدھ آ جائیں، ایک دو جگہ سے سب چیزیں ہو جائیں گی. اب اللہ کی مہربانی سے روپیہ بھی واپس آ رہا ہے تو پھر امپورٹ کھول دیں گے. امپورٹ تو پاکستان 75 سال سے اللہ کی مہربانی سے کر رہا ہے تو وہ کرنے دیں گے. دوسرا شکیل بھائی دوسرا کیا؟ ہاں سعودی، یہ میں آ رہا ہوں بھائی آپ کے پاس آ رہا ہوں. سعودی کل سعودی ایک گروپ آیا تھا، طوال گروپ آیا تھا. انہوں نے ایک کمپنی یہاں پہ خریدی ہے چھوٹی، جس کے پاس کوئی 70-80 ٹاورز ہیں اور ان کا ادھر بہت زیادہ انویسٹمنٹ کرنے کا دل ہے پاکستان میں کہ وہ اور ٹاورز کے اندر وہ موبائل فون کے ٹاورز میں انویسٹ کریں گے. میں نے سنا ہے ساتھ کہ ایک ساؤتھ افریقن کمپنی جو ہے وہ بھی انویسٹ کر رہی ہے پاکستان کے اندر موبائل فون کے ٹاورز پہ. تو یہ خوشائن بات ہے پاکستان کے لیے کہ ساؤتھ افریقہ کی کمپنی بھی پاکستان میں انویسٹ کرنے کے لیے تیار ہے. اور سعودی جو ہے انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو 70-80 ٹاور ہم نے خریدے ہیں جس کا انشاءاللہ تعالیٰ 2 ہفتے کے اندر ان کو PTA سے اپروول مل جائے گا، وہ تو ایک چھوٹا سا سمجھ لیجئے کہ آٹے میں نمک کے برابر ان کا انویسٹمنٹ ہے جسٹ ٹو گیٹ این آفس ہیئر، اور وہ ایک بڑا لمبا انویسٹمنٹ کرنے کا سوچ رہے ہیں. جی بھائی میں سب پہ آؤں گا. آپ اس کے بعد آپ کے پاس آپ نے کہا کہ نان فنڈڈ کے علاوہ کوئی سبسڈی نہیں دیں. ایک تو بتا دیں کہ اب آپ کون سی سبسڈی، آپ نے 7 روپے 91 پیسے بڑھا بھی دیے ہیں تو ان کے آپ وہ فیول ایڈجسٹمنٹ بھی لے رہے ہیں لوگوں سے، اور آپ کے بارے میں یہ تاثر ہو گیا ہے کہ آپ انڈسٹریلسٹ اور سرمایہ دار ہیں، انہیں کو پروٹیکٹ کر رہے ہیں. جو مڈل کلاس ہے وہ آپ نے فارغ کر دیے. دوسرا یہ بتا دیں کہ قطر، باقی ملکوں کا تو پتہ ہے سب کو، سعودیہ کا بھی آپ نے بتایا، UAE کا، قطر کیا ہیلپ کر رہا ہے کس قسم؟ جی قطر جو پیکج کرے گا وہ بیسٹ یہی ہے کہ قطر کے حکومت اناؤنس کرے. میں نہ کروں تو اچھا ہے، میرے منہ سے اچھا نہیں لگتا ہے. اور وزیر اعظم پاکستان جو ہے ان قریب قطر جا بھی رہے ہیں تو شاید کوئی نہ کوئی اناؤنس ہو جائے گی. دوسری بات یہ بھائی کہ جتنا اللہ کی مہربانی سے شہباز شریف کی حکومت نے ایگریکلچر کے اوپر کیا ہے، ہم نے ایگریکلچر سیڈز کے اوپر جو پچھلی حکومت نے ٹیکس لگائے تھے ہٹا دیے. ہم نے کھل پہ جو آئل کے ایکسپرٹیز لگائے تھے وہ ہٹا دیے. ہم نے ٹریکٹر کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دیا. ہم نے فرٹیلائزر کے اوپر سے سیل ٹیکس ہٹا دیا. میں نے 21 ارب روپیہ صرف اس میں رکھا ہے کہ آئل سیڈز کی انٹرونشن کے لیے اگر رکھا ہے وہ اس میں دیں گے. شہباز شریف صاحب نے ایگریکلچر کمیٹی بنائی ہے، ہم اس کی کمیٹی کے اندر جو ہے وہ
وہاں پہ آپ نے بات کری کہ یہ جو فیول سبسڈی کی بات کی ہے، تو بھائی یہ فیول سبسڈی جو آپ کو لگ رہی ہے یہ جی سوری جو ایف سی اے لگا ہے، آپ کو معاف کیجیے، جو ایف سی اے کی آپ نے بات کی معذرت کے ساتھ، اور یہ جو آپ کو لگ رہی ہے جولائی کے اندر، یہ مئی کے بل کی لگ رہی ہے، اور یہ اس لیے مئی کے بل مہنگے بجلی تھی کیونکہ کوئی بھی آپ جانتے ہیں کہ کوئی بھی ایل این جی کا لمبا معاہدہ نہیں کیا گیا، اور کوئی بھی تیل کا یا پیٹرول کا یا ڈیزل کا بھی ایک ڈیزل میں قطر کویت کے ساتھ معاہدہ ہے جو ہم نے کیا تھا، لیکن کوئی پیٹرول کا یا مطلب کوئی معاہدہ نہیں کیا گیا، نہ کوئی کروڈ کا معاہدہ کیا گیا، تو ہم کو یہ مہنگی چیزیں لے کر مہنگی بجلی بنانی پڑی، کوئلے کی مہنگی بجلی بنانی پڑی، جس کی وجہ سے آج یہ بجلی مہنگی ہوئی ہے۔ یہ جو 7 روپے 91 پیسے آپ فرما رہے ہیں کہ جو ہم بڑھا رہے ہیں 3 حصوں میں 2 حصے لگے ہیں اس سے اتنا بل نہیں بڑھے گا، کیونکہ جب یہ لگ جائے گا تو اس کے بعد آپ کا فیول ایڈجسٹمنٹ چارجز جو ہے وہ کم ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی۔ جی آپ ان سے پوچھ لیجیے۔ حمزہ فاروق صاحب بول ٹی وی سے۔ ایگریکلچر سیکٹر کو اور یہ پروونسز کا کوئی این ایف سی میں تو کوئی شیئر مانگنے آ جاتے ہیں، ٹیکس میں آپ نے کبھی ان کو کہا کہ بھائی کوئی شیئر دیا کریں، خورشید صاحب آپ کو کتنا ٹیکس دیتے ہیں جو کہتے ہیں کہ سیکرٹری کے اوپر ٹیکس والی ہو، ذرا یہ ایکسپلین کر دیں کہ آپ پروونسز کو بھی جو کچھ کہیں ہیں ان سے بھی تو کہیں کہ کوئی وہ ٹیکسیشن میجرز میں۔ جی اظہر بھائی دیکھیں، ٹیکس کا امپیکٹ دیکھنا ہوتا ہے کہ امپیکٹ کس کے اوپر ہے، رائٹ؟ یہ جو ٹیکس ہے جو 380 روپے کا، یہ فارمرز کے اوپر اس لیے نہیں ہے کہ جو کمپنی آگے سے ایکسائز ٹیکس بھرے گی اس کو یہ پورے کا پورا ریفنڈ مل جائے گا، تو اس کے اوپر کوئی کاسٹ نہیں آئے گی، تو فارمر کو بھی اس کو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ٹھیک ہے؟ اگر ایک مثال کے طور پہ 1000 روپے کلو تمباکو بیچ رہا ہے تو 1380 لینے کے لیے تیار ہو جائے گا، کیونکہ 380 تو اس کو ریفنڈ مل جائے گا، اور اس کو کبھی ہم کو دینے ہی نہیں ہوں گے، وہ تو کاغذ دے دے گا صرف 380 کا، تو اس کی جیب سے کیش بھی نہیں نکلے گا۔ تو اس کا جو امپیکٹ ہے، اور یہ میرے خیال سے پی ٹی آئی والوں کو سب کو پتا ہے، اور ہم کو اس کمرے میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں سب کو پتا ہے کہ اس کا امپیکٹ کس کے اوپر تھا اور وہ کیوں ٹیکس ہٹایا گیا تھا۔ اس پہ تو میرے خیال سے کوئی دوسری جی میں آپ کے پاس بھی آتا ہوں۔ جی سہیل رانا صاحب، پروونسز بھائی، پروونسز کے ساتھ ہم یہ گزارش کر سکتے ہیں کہ جو ہم اتنا ٹیکس شیئر کر رہے ہیں، لیکن اگر ایگریکلچر ڈیوالو ہو گیا ہے اور جو ہم ایگریکلچر میں سبسڈی دے رہے ہیں اس میں ہمارا ساتھ دے اور 50-50 بیسس پہ کرے۔ جی صاحب، آپ نے ابھی کہا ہے کہ گاڑیوں پہ یا موبائل پہ اور گندم پہ میری آپ کی پرائرٹی ہے گورنمنٹ کی کہ گندم پہ آپ، اگر ہم 3 کروڑ 10 لاکھ ٹن گندم پیدا کرتے ہیں، یوز ہے ہماری 2 کروڑ 70 لاکھ ٹن، 40 لاکھ ٹن گندم ہماری کہاں جاتی ہے؟ اور کیا جو گزشتہ دنوں خورشید شاہ صاحب کے جو ابھی میرے دوست نے سوال کیا، خورشید شاہ صاحب کا ہی بھانجا اس کا چیئرمین ہے ٹی سی پی کا، تو ان سے پوچھا یہ گندم کہاں سے دی ہے انہوں نے اور اس پہ کیا ریٹس لگائے ہیں؟ اور دوسرا، آرمی چیف نے 4 ممالک کو ٹیلی فون کی ہے، پیسے آ گئے، تو سول گورنمنٹ کیا کر رہی ہے؟ اچھا، یہ پہلا آپ نے جو کہا کہ 31 کروڑ ٹن گندم پیدا ہوتا ہے، ایکچولی جی جو نمبرز مجھے دکھائے گئے ہیں منسٹری آف فوڈ سے، تو 26.8 ملین ٹنز گندم پیدا ہوا پچھلے سال، 1.8 ملین ٹن اسٹریٹجک ریزرو میں تھا، پچھلے سال کا بفر اسٹاک تھا، تو یہ 2 ملا کر 28.4 ہو گئے۔ انہوں نے حساب لگایا کہ 115 کلو پر پرسن چاہیے ہوتا ہے، تو اس کے حساب سے کوئی 30 ملین ٹن چاہیے تھا۔ ہم نے اس کے بعد فیصلہ کیا کہ اس کے اوپر ہم کو 1 ملین ٹن کا ریزرو ہوتا ہے، تو ہم کو 1.6 ملین ٹن ٹوٹل ملا کر گندم خریدنا تھا، جس میں سے ہم 1 ملین ٹن گندم ابھی خرید چکے ہیں۔ پہلے 5 لاکھ ٹن خریدے، پھر 3 لاکھ ٹن خریدے، اور پھر 2 لاکھ ٹن خریدے، اور ابھی ہم بات کر رہے ہیں میرے خیال سے رشیا سے، ان کو 399 کی ان کی آفر تھی، میں نے 390 کی کاؤنٹر آفر دی تھی ای سی سی نے، میں نے نہیں ای سی سی نے، اب میرے خیال سے شاید وہ مان جائیں گے، تو ان سے بھی 2-3 لاکھ ٹن، یہ 1,80,000 ٹن ہے، وہ ان سے خرید لیں گے۔ آپ کا ایک سوال اور تھا؟ میں آرمی چیف کے ساتھ مل کے ہم تعاون کر کے ہر کام کرتے ہیں، مطلب یہ کہ اگر آرمی چیف فون کر لے تو ہماری آرمی کا ہے نا، پاکستان کی آرمی کے چیف نے فون کیا نا۔ شہباز رانا صاحب، ایک آپ نے کہا کہ آئی ایم ایف کی وجہ سے کچھ چیزیں آپ مؤخر کر رہے ہیں، کیا آپ کون سی چیزیں مؤخر کر رہے ہیں؟ وہ جو مینوفیکچرنگ ٹیکس وہ بھی مؤخر ہو رہا ہے، کیا وہ بینکنگ کو اسٹاک مارکیٹ کو جو وہ بھی مؤخر ہو رہی ہے؟ تو یہ کلیریفائی کر دیں۔
सेकेंडली आप लोग कुछ चेंज करना चाह रहे थे फार्मास्यूटिकल सेक्टर की टैक्सेशन चल रही है, कुछ वो टेक्निकल इश्यूज थे, उसके ऊपर आपसे डिस्कशन की हुई। विद ड्यू रिस्पेक्ट ऐसी कुछ इतलात आ रही हैं कि कुछ लोगों ने इसके ऊपर फार्मास्यूटिकल लोगों से कुछ से मांगे हैं कि अगर आप इसमें मिनी बजट में अंदर के अंदर कुछ चेंजेस लाना चाह रहे हैं तो इस पे कुछ आपको ऐसे इतलात हैं? वो कहते हैं ना कि जिस दौर में जीना मुश्किल है उस दौर में जीना लाजिम है। अगर किसी ने पैसे मांगे फिर तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। तो ये नहीं, मैं ये नहीं कह रहा था कि आईएमएफ की वजह से मौखर कर रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि अभी क्योंकि आईएमएफ का बजट, आईएमएफ का वो होने लगा है, तो जो चीज़ मैं कर रहा हूँ उसको बड़ा सिंपल करके एक जगह टैक्स कम किया दुकान का, एक जगह टैक्स बढ़ा दिया, दैट्स इट, ठीक है। और एक आध को छोटा मोटा जो एग्रीकल्चर कर दिया, लेकिन आखिरी लेकिन जो चेंजेस करेंगे वो बाद में देखेंगे। सर ये बताएं कि ये जो सारे आपने टैक्स इन सारों का टोटल इम्पैक्ट कितना है, एडिशनल इम्पैक्ट कितना है, और ये कब से इफेक्टिव होंगे, यानी कब से लग रहे हैं? और ये जी सर जो आपने सब्सिडी तो उसका आपने कर दिया, उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया कि आप कह रहे हैं कि गैस के ऊपर कर दिया या करेंगे जो सब्सिडी टैक्स जो है? जी, बिजली की सब्सिडी को हमने वो कर दिया था, गैस की सब्सिडी का अब करेंगे। जो दुकानदारों के ऊपर जो माफ़ कीजिएगा, दुकानदारों के ऊपर जो टैक्स कम किया है वो तो 1 जुलाई से कम होगा, जो जहाँ से लगा था। और जो सिगरेट के ऊपर टैक्स बढ़ाएंगे वो तो जिस दिन से ऑर्डिनेंस आएगा उसी दिन से बढ़ेगा। रियाज साहब को करने देते हैं, आप कर लें जी। रियाज जो 36 बिलियन का रेवेन्यू है, 36 बिलियन का रेवेन्यू एस्टिमेटेड है। मैं एक सेकंड में आ गया। 36 बिलियन का रेवेन्यू एस्टिमेटेड है, 15 बिलियन का यहाँ पे टैक्स लॉस है, और 50 करोड़ रुपए का मेरे ख्याल से डीजल के इंजन के ऊपर टैक्स लॉस है, तो वो कोई सिग्निफिकेंट नहीं है। जी जी गाड़ियों की पाकिस्तान इंपोर्ट के ऊपर रिस्ट्रिक्शन के ऊपर ऑब्जेक्शन किया था, तो इन्फॉर्मेशन ये है कि आईएमएफ ने पाकिस्तान को इंपोर्ट पर किसी किस्म का बैन ना लगाने की, उसके नतीजे में पाकिस्तान ने ये फैसला किया। इसका अगर विरोध कर रहे हैं। और दूसरी एक छोटी सी एफबीआर वाले मौजूद हो गई, ये बता दें कि एग्रीकल्चर इनकम जो वो सूबों की है, एग्जेम्प्ट है, लेकिन एक नॉन एक्सेंटी लैंड होता है जी, नॉन एक्सेंटी लैंड होता है। हाँ। वो अपनी जमीन किसी को किराए पर देता है, रेंट इनकम लेता है। वो रेंट इनकम कैसे है? वो कैसे? अच्छा, ये जो पहली वाली बात है वो तो मैं जब से आपके सामने गुजारिश कर रहा हूँ ना कि जो आईएमएफ चाहता था कि ये हम इनको क्लैरिफाई कर दें, क्योंकि ये बोर्ड मीटिंग से पहले कर दें कि ये बैंड्स कब तक हटा रहे हैं, तो वो हमने आपको बता दिया। और ये बात आपकी जर्मन चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने तो कुछ नहीं कहा है, लेकिन पाकिस्तान जर्मन बिजनेस काउंसिल जो यहाँ के लोग हैं उन्होंने ये कहा है कि ये जो यूरोपियन ममालिक हैं, और ये बात दुरुस्त है कि बहुत सेंसिटिव है, और हम जब जीएसपी करने जा रहे हैं तो हम चाहे उनको यूरोप के अंदर अगर हम 16 बिलियन का माल बेचते हैं, एक मिसाल है, और हम उनसे $2 मिलियन का सिर्फ चीज़ खरीदते हैं या $2 मिलियन की मछली खरीदते हैं, और अगर उस पर बैन लगा दें तो एक बड़ी अजीब सी बात है। लिहाजा इसको हमने वो किया है, रिवोक कर रहे हैं बैन को। रेंटल इनकम एग्रीकल्चर, वो एग्रीकल्चर प्लॉट पे रेंटल इनकम है, मेरे ख्याल से वो सूबों का सब्जेक्ट है, लेकिन मैं मालूम करके कंफर्म करके दे दूंगा। खत्म हो गया सर, ये बताएं कि जो एलओआई आपने भिजवाया है आईएमएफ को, उसमें 2-3 चीज़ें आपने उनको कहा है कि हम ये करेंगे, जिसमें लेवी भी शामिल है, बिजली और गैस पर जो सब्सिडी है वो भी ख़त्म करने जा रहे हैं। इससे जो 800 और सिर्फ लेवी जो 50 रुपये पर लीटर आप लगाएंगे पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स पे, उस पर 855 अरब रुपये का आपने कहा है। तो ये पूरे साल में 855 अरब कैसे होगा, क्योंकि अभी तक तो वो 20 रुपये लेवी पर लीटर चल रही है, तो इससे महंगाई नहीं बढ़ेगी। और दूसरा कलेक्ट कैसे करेंगे? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि बिजली और गैस की सब्सिडी ख़त्म करने से कितनी महंगाई कितनी बढ़ेगी? जी, मुझे नहीं पता। वो जो 5 रुपये सब्सिडी फरवरी में खान साहब ने जब आईएमएफ से किया मुआहदा तोड़ा था, वो सब्सिडी जो है वो ख़त्म की है हमने बिजली की। उसके अलावा तो कोई सब्सिडी ख़त्म नहीं की। गैस पे तो कोई सब्सिडी नहीं थी, और गैस पे कोई सब्सिडी ख़त्म भी नहीं हुई है। और जो इस वाले जो बजट है उसके अंदर हमने फंडेड सब्सिडीज़ रखी हैं,
اس کے علاوہ کوئی بھی ہم نے نان فنڈڈ سبسڈی نہیں رکھی، لیکن سبسڈیز آپ رکھ سکتے ہیں، صرف فنڈڈ ہونی چاہیے کہ بجٹ کے اندر کہیں نہ کہیں مینشن ہونی چاہیے، دیٹس آل. اور اگر بجٹ میں مینشن نہیں ہے اور آپ پھر بھی سبسڈی دے رہے ہیں تو اس کے اوپر آپ ٹیکس لگا لیں. جی اشرف صاحب. آخری سوال اشرف مرکن صاحب. اس کے بعد میرا سوال لے لیں. ابھی آپ نے کہا کہ دوست ممالک ہماری ہماری سپورٹ ہوگی، وہ انویسٹمنٹ ہوگی یا کیش ٹرانسفر ہوگی؟ ڈیٹیل آپ نے صرف اتنا بتا دیں کہ انویسٹمنٹ ہے یا کیش ٹرانسفر. دوسرا ایک چیز اور تھا، ابھی آپ نے جو ایل او دی اس نے ایک جو لکھی تھی کہ ہم کریں گے کہ ڈیٹا کلیکشن کو کریڈیبل بنانے کے لیے اپنا آفس قائم کرنا. کیا ابھی تک ہماری ڈیٹا کے ان پہ کچھ کوسچنس تھے کہ کریڈیبل نہیں ہے؟ کیوں نہیں میرے خیال سے تو ہمارا ڈیٹا کریڈیبل ہے. آفس کو اگر سپریٹ آفس ہو، آٹونومس آفس ہو تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے. جی مزید جی یہ جو آپ ٹیکس لگائیں گے تاجروں پہ یونٹس وائز، یہ ٹیکس جو لگے گا یہ جو لاگت ہے، جو کاسٹ ہے بجلی کی، اس پر لگے گا یا پھر جو اینڈ ریٹ ہوگا جو جس پہ ٹیکس وغیرہ لگ کے اینڈ ریٹ ہوگا اس پہ یہ ٹیکس لگے گا؟ یہ بجلی کی جو سیل